کی ہے۔ پہلی احتجاج کی کال لانگ مارچ تھی۔ کہا گیا کہ بس لانگ مارچ آئے گا اور پھر سب کچھ بہا کر لے جائے گا، انقلاب آ جائے گا۔ اور اس کے بعد لانگ مارچ والے دن پھر روتے ہوئے نظر آئے، پولیس تنگ کرتی ہے، آنسو گیس پھینکتی ہے، لاٹھی چارج کرتی ہے۔ اور اس دن پورے پنجاب میں سے 700 لوگ بھی نہیں نکلے۔ یہ آن ریکارڈ اور آپ کے کیمروں کے سامنے یہ سب کچھ دیکھا گیا۔ چلیں اس دن تو آپ نے کہا بڑی سختی تھی، پولیس نے بڑی سختی کی۔ کل تو کوئی سختی نہیں تھی، کل تو کسی نے آپ کو نہیں روکا تھا، کل تو کوئی کسی جگہ کوئی آنسو گیس، کسی جگہ کوئی گرفتاری، کوئی پولیس ایکشن نظر نہیں آیا۔ جس سڑک پر آپ نے چاہا اسی سڑک پر آپ کو احتجاج کرنے دیا، جس چوک میں چاہا اسی چوک میں آپ کو سکرینیں لگانے کی اجازت دی گئی۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ جتنے لوگ کسی سڑک پر کسی چوک پہ کل اکٹھے ہوئے عمران خان کا خطاب سننے کے لیے، اتنے لوگ تو کوئی مداری تماشا کرنے، کوئی بندر تماشا دکھانے، اس کا تماشا دکھانے آئے تو اس سے زیادہ لوگ اکٹھے ہو جاتے۔ اتنے لوگوں سے خان صاحب انقلاب نہیں آ سکتا، اور انقلاب کردار سے آتا ہے۔ جناب کا کردار کیا ہے؟ یعنی قائد انقلاب جو ہے وہ اے سی والے کمرے کے اندر بنی گالا کے اندر چھپے بیٹھے ہیں۔ قائد انقلاب کے بچے برطانیہ میں ہیں، قائد انقلاب کی گھر والی جو ہے وہ 7 پردوں میں چھپی ہوئی ہیں۔ ہمیں ان کے 7 پردوں میں رہنے پہ کوئی اعتراض نہیں، لیکن ان کے ہر پردے میں مشرقی پردہ نہیں ہے، بلکہ وہ پردہ جو ہے وہ کرپشن سے چھپانے کے لیے ہے۔ ایک پردہ اٹھتا ہے تو ہیرے نکلتے ہیں، دوسرا پردہ اٹھتا ہے تو زمین نکلتی ہے، تیسرا پردہ اٹھتا ہے تو کوئی کمپنیاں نکلتی ہیں، اور ہر پردے کے نیچے ایک نئی کہانی ہے۔ تو ایسا قائد انقلاب جو اے سی والے کمرے میں بیٹھا ہو، جس کے بچے برطانیہ بیٹھے ہوں، اور اس قائد انقلاب کی گھر والی گھر بیٹھی ہو، اور دوسروں کے بچے اور نوجوانوں کو کہا جائے کہ آپ سڑکوں پہ نکلیں، ایسے انقلاب خان صاحب نہیں آ سکتے۔ انقلاب کردار سے آتے ہیں، اور آپ کا کردار جو ہے وہ آپ نے لوگوں کو تو یہ بتایا تھا کہ آپ ایک مدینہ کے ریاست کے ولی ہیں، اور مدینہ کی ریاست میں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی بدو سوال کرے تو اس کے سوال کا جواب دینے کے وہ پابند تھے۔ ایک چادر کا بھی حساب دیا، آپ پورا توشہ خانہ کھا گئے۔ آپ سے پوچھا، آپ کہتے جی میں بتانے کو تیار نہیں ہوں۔ یہ کیسی مدینہ کی ریاست تھی کہ آپ اپنی گھر والی کو آگے کر کے کہتے ہیں میری گھر والی پر کوئی بات نہ کرے، اور گھر والی کے نام آپ نے درجنوں کمپنیاں بنا دی۔ یعنی آپ کی گھر والی جب تک آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی ان سے تو کوئی کاروبار نہیں کرتی تھی۔ اب اس کی پراپرٹی کی بھی کمپنی ہے، اب اس کی ڈیری کی بھی کمپنی ہے، اب اس کی ہسپتال کی بھی کمپنی ہے، اب اس کی درجنوں کمپنیاں بنا دی گئیں، اور وہ بھی لمیٹڈ۔ اور ہر کمپنی میں خان صاحب کیسی دوستی ہے؟ دوستی تو سب کی ہوتی ہے۔ ہر کمپنی میں ایک ڈائریکٹر فرا گوگی ہے، دوسری ڈائریکٹر پنکی باجی ہیں۔ یعنی ہر کمپنی میں ہر کمپنی کا ایڈریس بنی گالا ہے، ہر کمپنی کا کھرا جو ہے وہ بنی گالا جا کے نکلتا ہے۔ یہ آپ کو انقلاب کی جو بات کرتے ہیں، یہ اصل میں آپ کو انقلاب نہیں تنگ کر رہا۔ آپ کے پیٹ کے اندر جو مروڑ اور جو انقلاب کا ہر 10ویں 15ویں دن اٹھتا ہے وہ انقلاب کا نہیں ہے۔ وہ جب آپ سے حساب کی بات کی جاتی ہے تب آپ کو انقلاب یاد آتا ہے۔ جس دن آپ کے ہیرے کی چوری نکلے انقلاب یاد آتا ہے، جس دن آپ کی زمین آپ کے نام نکلے اس دن انقلاب یاد آتا ہے، جس دن آپ کے نام بڑی کمپنیاں چوری کی نکلے اس دن انقلاب نظر آتا ہے۔ یہ انقلاب نہیں، یہ آپ حساب سے ڈر رہے ہیں۔ حساب تو ہوگا، اور خان صاحب بالکل ذہن میں رکھے، حساب پہلے ہوگا، انتخاب بعد میں ہوگا۔ اور انقلاب جو ہے یہ کتنا نازک آپ کا انقلاب ہے۔ کبھی آنسو گیس سے ڈر جاتا ہے، کبھی لاٹھی چارج سے ڈر جاتا ہے، کبھی کسی پرچے سے ڈر جاتا ہے، اور یہ انقلاب جو ہے یہ کہتا ہے کہ اے سی والا کمرہ ہو اور اس سے باہر نکلنا نہیں چاہتا۔
آپ کے یہ تمام جو کرتوت ہیں یہ جب جیسے جیسے سامنے آ رہے ہیں آپ کا اصل کردار سامنے آ رہا ہے، اور آپ کا اصل کردار لوگوں کو دکھانا ضروری ہے. یہ ایک دستہ ہے جو کہ آپ کے گھر والی کے نام کی کمپنیاں ہیں. چاہتے تو جس طرح کی کرپشن آپ کی ہے، آپ کے بے شمار اور آپ کے گھر آپ بہت سارے لوگ جو ہے وہ آج اندر ہوتے، لیکن ہم ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتے جس سے سیاسی انتقام نظر آئے. ہم انشاءاللہ تعالی تمام ایویڈنس عدالتوں میں رکھیں گے، عوام کی عدالت میں رکھیں گے، اور اس کے بعد وہ چیزیں جس میں ایسی ایویڈنس ہوگی جسے کوئی ڈینائی نہ کر سکے، اس کے بعد یقیناً آپ بنی گالا سے آپ کو تشریف لے جانا پڑے گی اڈیالہ بھی. اور انشاءاللہ تعالی میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، جس دن آپ لانگ مارچ لے کر آئے تھے، آپ کو کہا تھا کہ آپ کو دعائی دی ہے، آئندہ آپ لانگ مارچ کا نام نہیں لیں گے، اور آپ کو دعائی سے دیکھے آرام آ گیا ہے. اب لانگ مارچ کا آپ نام نہیں لیتے. اب انقلاب آپ کے اندر پیٹ کے اندر ابال اٹھا رہا ہے، اب اس کی درد ہے آپ کے اندر، اس کی بھی دوائی آپ کو ملے گی، اور اس کی دوائی آپ کا اصل چہرہ دکھا کے دکھائیں گے. یہ آپ ڈر رہے ہیں اپنے حساب سے، اس لیے جلد از جلد انتخاب چاہتے ہیں. آپ کو دو ڈر ہیں، ایک تو آپ کو ڈر ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ کا اصل چہرہ سامنے آئے گا، آپ کی چوری سامنے آئے گی، اور ایک دوسرا ڈر آپ کو یہ ہے کہ اس وقت حکومت جو ہے وہ میاں نواز شریف کی ٹیم کے پاس ہے، جو ناممکن کو ممکن کرتی ہے. الحمدللہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کیا ہے. 97 98 میں بھی یہ ٹائم آیا، لوگوں نے کہا ایٹمی دھماکے میاں نواز شریف نہ کرو، ملک پر پابندیاں لگیں گی، ملک کی معیشت تباہ ہو جائے گی. ملک کی معیشت بھی چلی، پاکستان ایٹمی پاکستان بھی بنا. یہ پھر وقت آیا جب 2013 میں ہمیں حکومت ملی. ایک طرف دہشت گردی عروج پر تھی اور دوسری طرف لوڈ شیڈنگ 16 گھنٹے کی تھی. لوگوں نے میاں نواز شریف سے کہا یہ آپ سے 5 سال میں نہیں ہوگا. وہ 5 سال سے بھی پہلے لوڈ شیڈنگ زیرو ہوئی، دہشت گردی زیرو ہوئی، پاکستان 6 جی ڈی پی کی ترقی کی رفتار سے ترقی کرنے لگا، اور اس کے بعد اب پھر پاکستان ملا ہے. یقیناً مشکل حالات ہے، اور لیکن خان صاحب آپ کو پتا ہے نواز شریف کی ٹیم ناممکن کو ممکن کر سکتی ہے. انہوں نے کر کے دکھایا ہے پہلے، اور یہ اب دوبارہ بھی کر کے دکھا سکتے ہیں. اسی لیے آپ کو جلتی ہے انتخاب کی، اسی لیے آپ چاہتے ہیں کہ کوئی دن نہ گزرے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ٹیم پاکستان کو پھر سیدھے رستے پہ ڈال دے گی. یہ ٹیم پھر پاکستان کو ایک ہستہ بستہ پاکستان بنا دے گی. اور خان صاحب آپ کو یہ جو انقلاب ہے یہ انقلاب نہیں ہے، یہ آپ کے ہیروں کا کاروبار جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے. آپ ہیرو کے کاروبار آپ کا جو ہے وہ آج کل ٹھپ ہوا ہے، کوئی ہیرے دے ہی نہیں رہا آپ کو. نہ آپ توشہ خانہ آپ کو چوری کرنے کا موقع مل رہا ہے، نہ کوئی آپ کو گھڑی دے رہا ہے، نہ گھر والی کو کوئی ہیرا دے رہا ہے. آپ کو اصل درد یہ ہے کہ آپ کا ہیروں کا کاروبار چلے. ملک کا درد ہوتا تو آئی ایم ایف کے 175 صفحے کا جو معاہدہ تھا اس کے پاؤں اور ہاتھ کے انگوٹھے آپ نے لگا کر بجلی، پٹرول، آٹا، چینی، گھی گروی نہ رکھتے، پاکستان کے ڈالر جو ہے اس کی قیمت نہ بڑھاتے. اس وقت آپ کو یاد نہیں آیا؟ اگر آپ کو یاد ہوتا تو آپ پہلے سے تیاری کر لیتے. صرف جھوٹ کی کہانی آپ نے بنائی ہے، اور جس آپ نے کھائی میں پاکستان کو کھیلنے کی آپ نے کوشش کی ہے، ہم اس کھائی سے اس پاکستان کو نکالیں گے انشاءاللہ تعالی. میں دوبارہ آپ سے عرض کر دوں، پہلے آپ نے لانگ مارچ کی کال دی، پٹی. جمعے کی کال دی، پٹ گئی. اتوار کی کال دی کل، وہ بھی پٹ گئی. ہیٹرک کی ہے آپ نے ناکام کالوں کی، اور ان ناکام احتجاج کی کالوں کے بعد خان صاحب جمعہ، ہفتہ، اتوار کے دن بدلنے سے یہ کامیاب نہیں ہوگی، یہ لوگوں کے آنے سے کامیاب ہوگی. لوگ کیسے آئیں؟ کس بات پر آئیں؟ کیا لوگ اس کام کے لیے آئیں کہ آپ دوبارہ سے آپ کو ووٹ دے کے پاکستان پہ کوئی بزدار مسلط کیے جائیں؟ کیا آپ کو ووٹ دوبارہ دے کر پاکستان کو پھر
उसी खाई में धकेला जाए, ना जहां गरीब की रोटी भी छिनी और हमसे कश्मीर भी छिना। क्या आपको फिर वोट देकर गोगी और पिंकी को पाकिस्तान पे मुसल्लत किया जाए? क्या आपको वोट देकर पाकिस्तान के लोगों से रोटी छिन जाए और आपकी घरवाली हीरो में खेले? आपको लोग क्यों आपके लिए निकलेंगे, क्यों आपके लिए वोट देंगे? और आपका इनकलाब जो है, ये इनकलाब नहीं है, ये आपका एक ड्रामा है, सिर्फ इक्तदार तक पहुंचने के लिए। ये उसी तरह जैसे तब्दीली का ड्रामा किया था, वो आपने तब्दीली लोगों को सुनाई कि 90 दिन में सब कुछ बदल जाएगा, करोड़ नौकरियां होंगी, 50 लाख घर होंगी। खान साहब कोई एक आध घर ही बना जाते। अब उसी तरह का इनकलाब है जो आप लेके आना चाहते हैं, और इस तरह के एहतजाज इसी तरह नाकाम रहेंगे। और आपका हिसाब पहले होगा, इंतखाब इंशाअल्लाह ताला बाद में होगा। और आपको बड़ा पसंद था मेरा सुल्तान, अब आपको रोजाना की बुनियाद पर हर हफ्ते एक नई किस्त मिलती है राशि सुल्तान की, राशि कप्तान। खान साहब ये आपके नाम का ड्रामा है। आपको मेरा सुल्तान पसंद था, अब आप पर ड्रामा जो चल रहा है इस वक्त वो राशि कप्तान का है। कभी तोशा खाना का केस निकलता है, कभी जमीन का केस निकलता है, कभी हीरो का केस निकलता है, कभी कंपनियों का केस निकलता है, कभी गोगी के किस्से निकलते हैं। और तो और छोड़ें, वो बुजदार जो बड़ा ही शरीफ और मासूम आदमी लगता था, अरबों की जमीन जो है वो जाली डॉक्यूमेंट बना के हड़प कर गया और लगता मासूम है। यानी ऐसे मासूम आप लेकर आए हैं। तो ये सारी कहानियां, इस पर इसलिए लोग नहीं निकलेंगे। लोग आप जितना मर्जी कोशिश करें, लोग किरदार के पीछे निकलते हैं, और किरदार जो है वो आपके पास नहीं है। आपने अपने ऊपर खोल चढ़ाया हुआ है। आप वो सादक और अमीन है जिसमें हर वो नक्स, हर वो कमी पाई जाती है जो खुदा ना खास्ता किसी बुरे आदमी में पाई जा सकती हो। झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने के साथ लोगों को बहकाते हैं, लोगों को बहकाने के अलावा अपने घर वालों को आगे रख के हेर फेर करते हैं। सो आप इंशाल्लाह ताला, मैं दोबारा एक अर्ज कर दूं कि आपका इनकलाब जो है वो सिर्फ अब तक ऑनलाइन इनकलाब है, इंटरनेट पे, किसी ट्विटर पे, फेसबुक पे आया हुआ है। ऑन ग्राउंड कोई चीज नहीं है। खान साहब ऑनलाइन इनकलाब तो शायद आप ले आए, ऑन ग्राउंड इनकलाब आपकी बस की बात नहीं है। इसके लिए वो टीम चाहिए जो नवाज शरीफ की टीम है, जो नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाए, जिन्होंने पहले भी करके दिखाया, अब भी करके दिखाएंगे। मैं इन्हीं इनकलाब साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूं। कोई सवाल है तो मैं उसके लिए हाजिर हूं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तलाल चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना है कि इमरान खान का एहतजाज